ٹھیک ہے، بہتر چلیے ہے. ٹھیک. جزاک اللہ. ہمارے ساتھ ہیں احسان ملک. ہیلو، جی السلام جی علیکم بھائی، سر. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ جب تک قیامت آ نہیں جاتا تب تک خدا کی طرف سے تو کوئی بھی ایسا فزیکل ایویڈینس ہم لوگ کو مل نہیں سکتا، جیسے کہ فرشتے کو مطلب دنیا میں آ جانا، ایسا کوئی بھی تو ایویڈینس مل نہیں سکتا. فزیکل ایویڈنس چاہیے آپ کو کہ فرشتہ آئے، نہیں نہیں وہ نہیں بتائیں. نہیں، مجھے نہیں چاہیے سر، لیکن ایک یہ ڈاؤٹ ہے کہ ابھی بھی اس دنیا میں ایک فزیکل ایویڈینس ہے. اگر چاہے، اگر کوئی حکومت، اگر ہندو حکومت پورے دنیا میں قبضہ کر لیتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے اور پوری دنیا کے سامنے وہ ظاہر کر سکتا ہے. وہ ہے اپنے نبی کا جو ہے قبر مبارک. کیونکہ قرآن میں ایسا میں نے سنا ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، ان کے شریر جو ہے کہ ایگزیکٹ رہتے ہیں، وہ مطلب ڈسٹروائے نہیں ہوتے قبر میں. تو اگر وہ ظاہر ہو جائے تو کیا قیامت اسی وقت آ جائے گا؟ کیونکہ سارے جو ٹیسٹ ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، اور اس سے جہاں کوئی تک فائدہ یہ نہیں آپ جو کے سوال. نہیں اسلام کی ریئلٹی ہوگا وہ تو سامنے آ جائے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کھولیں اور آپ صلی اللہ جی علیہ وسلم کا جسم دکھائیں تو دنیا مان لے گی کہ اسلام سچا ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی، یا پھر اگر کوئی ہندو اگر آپ پورے دنیا پہ اسے اگر چھوڑ دیجیے، حکومت کر لیتا آپ اس خواب سے نکل جائیں. اگر آپ مسلمان ہیں. ہے. بالکل میں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو کیا قیامت اسی ٹائم ہو جائے گا؟ نہیں، وہ مجھے نہیں معلوم کیونکہ کہ آپ کے قیامت ٹیسٹ کب وہاں ہوگی. نہیں. That I don't know. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ہم کھودیں تاکہ دنیا اس کو دیکھے اور پھر وہ اسلام جی قبول کر لے، یہ آپ کسی خواب میں تو نہیں ہے؟ نہیں میں نہیں چاہتا ہوں، لیکن اگر ایسا بات ہو چاہنے جائے نہ تو چاہنے کیا کی نہیں ہے، ٹیسٹ تو کوئی پھر خواب رہے واب گا تو نہیں نہیں دیکھ سر؟ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت جی سے لوگوں نے شق قمر دیکھا تھا لیکن اسلام قبول نہیں کیا. بہت سے لوگوں نے ایک بڑی چٹان سے اونٹنی کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا، اسلام قبول نہیں کیا. بہت سے لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ میں بیت المقدس گیا ہوں، اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ اچھا بتاؤ فلاں کھوٹی کہاں ہے، فلاں کھمبا کدھر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایگزیکٹ ڈیٹیل بتا دی، تب بھی اسلام قبول نہیں کیا. تو یہ کیا؟ جی اچھا سر میں ہولڈ آن. جانتا ہوں اس اور ٹائم اس کا، طرح لیکن کی ابھی ہولڈ آن، آج بھی بہت سے شہداء کی لاشیں کسی بھی وجہ سے ان کی قبر کھل گئی یا لاش منتقل ہوئی ہے، دنیا نے دیکھا کہ ان کی لاشیں جو کی تو ہیں، یہاں تک کہ چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہے بعض کے، تو یعنی ذرا مسکراہٹ اس معنی اگر کہ چہرہ کھلا ہوا ہے یعنی منہ جو ہے اور دانت نظر آ رہے ہیں، بال بھی ان کا اتنا ہی فریش ہے جیسا کہ 10 سال پہلے تھا. 10 سال پرانی قبریں فلسطین کے اندر نکلی ہیں. کیا اسلام قبول کر لیا یہودیوں نے؟ سر لیکن وہ اور ٹائم جو تھا نا وہ ریکارڈ اگر نہیں کیا جا اہم سکتا. نہیں، یہ تو آج کا قرآن ٹائم نے کہہ دیا نا، الگ. یہ تو قرآن نے کہہ دیا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ان کو اموات نہ کہو، ان کو مردہ نہ کہو. اور اس طرح کی بہت ساری قبریں بالکل کھل گئی ہیں کہ جو شہید ہوئے تھے اور وہ بالکل ان کا جسم صحیح سلامت ہے. تو جب سر یہ عام انٹرنیٹ انسانوں کے کا شہید زمانے ہونے میں کے ہوا ہے بعد اس جسم سے صحیح کبھی؟ سلامت ہے، لوگ اس کو نہیں مان رہے ہیں اور قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو پھر وہ انبیاء کو کیسے، یہ سر انبیاء کی قبریں کھل جائے تو اس کو کیسے مانیں گے بھائی؟ انٹرنیٹ کے زمانے میں ہوا ہے، انٹرنیٹ میں ہی تو دکھایا جا رہا ہوتا ہے. کوئی ایسا ابھی ریئل میں ہوا ہے جب بھی مطلب انٹرنیٹ کے دور کے آنے کے بعد جو قبر کھلا ہو؟ ہاں، انٹرنیٹ ہی کے دور کے آنے کے بعد ہوا ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں. ورنہ ہمیں سر کوئی فلسطین ایک کا آدھ پتہ کیسے چلتا ایویڈنس بھائی؟ بتا سر، آپ جائیں کوئی ڈھونڈیں ایک اور ایویڈنس دیکھیں. کے بارے میں بتا دیں تو آپ میں کمال بھی جائیں، یہ دیکھتا ہے، ہوں. ایک منٹ، کمال یہ ہے کہ حضرت کوئی انکار کر کے تو دکھایا ہے. بڑا سا بڑا مخالف یہ نہیں کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہی نہیں، ایگزسٹنس تو مان ہی رہے ہیں نہیں نا. وہ تو میں سارا چیز نمبر 1. مانتا ہوں، بس یہ ڈاؤٹ تھا کہ اگر ایسا ہو جائے، اگر ریئلٹی سب کے سامنے آ جائے تو پھر تو دیکھیں ٹیسٹ احسان رہا ہے ملک نا بھائی، زندگی کا. احسان ملک بھائی، اگر آپ شروع سے لگے ہیں اور شروع سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایک یونیک کویشچن ہے اور 50 مرتبہ میں نے آپ کو بیک اسٹیج سے ریموو کیا جب نان مسلم جی کالر کی باری تھی، اور آپ کے پاس یہ جی یونیک کویشچن ہے تو پھر کیا ہی کہنا ہے. اب آپ جو ہیں نہیں وہ تو سر ایک جو آپ نے بتایا نا کہ اچھا انٹرنیٹ ایک کے بات زمانے بتائیں، میں ہوا اب تو آپ ایک صرف بات وہ والا بتائیں، ایک بتا دیں. یہ آبجیکشن آپ کس سے لے کر آئے ہیں، کس مرتد سے لے کر آئے ہیں، کس کے چینل پہ گئے تھے؟ میرے خود کا ڈاؤٹ ہے، میں آپ کا اسٹریم نہ لگ نہ نہ بھگ نہ 6 مہینے سے زیادہ سے دیکھ رہا ہوں، اور وہ کبھی کوشچن بھی نہیں آتا، سارے اور کوشچن کا جواب بھی مل جاتا آپ مجھے کو. یہ معلوم ہے کہ یہ آبجیکشن ایک مرتد نے کیا ہوا ہے. نہیں میں دوسرے کا کبھی چینل دیکھتا ہی نہیں، کوئی بھی ایکس مسلم ٹھیک. کا کبھی چینل نہیں دیکھتا، آپ کا ہی دیکھتا ہوں، اور سارے سوال کا جواب ملتا بھی ہے، بہت سیٹسفیکشن سے ملتا ہے، لیکن یہ ایک ڈاؤٹ آ رہا تھا اس وجہ سے. اچھا وہ صرف اگر آپ ایک ایویڈنس اگر بتا رہے تھے آپ جو انٹرنیٹ کے زمانے میں ایسا جی جی قبر کھلا ہے وہ والا. جی اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز ہیں، اور رک جائیے میں ان میں سے ایک آدھ تلاش بھی کر لوں، لیکن تھوڑا سا ایک دم فوری طور پر تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن ایک نہیں کئی 100 ویڈیوز ہیں جو باقاعدہ، اور ساری اکثر کا تعلق فلسطین سے اور کچھ کا تعلق شام سے بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی سیریا جی سے.
تو وہاں پر 10-10 سال 15-15 سال کے بعد باڈیز نکلی اور پتا چلا کہ بالکل فریش ہے. جی وہ ابھی اپنے کو وہ ویڈیو کیسے ملے گا سر کہ وہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں وہ آپ اچھا ایک وہی میں نے کہا اس سے پہلے دیکھیں یہ والا کامنٹ بہت زبردست ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بذات خود بنفس نفیس اس جہان میں تھے تب بہت سو نے نہیں مانا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ باڈی اگر کسی کی فریش نکل جائے وہ اسلام کا آرگومنٹ کیسے ہے؟ وہ اسلام کا آرگومنٹ نہیں ہے. اس سے بڑی بڑی چیزیں ہوئی ہیں لوگوں نے اس کو نہیں مانا. دیٹس دا پوائنٹ. اس پر تو سر ہمارا ایمان ہے لیکن وہ یقین کرنا مشکل ہے. تھوڑا ڈاؤٹ کا بھی آتا ہے کیونکہ وہ بہت پہلے کے زمانے میں ڈاؤٹ آنا نہیں چاہیے اور میں اس کا جواب دے چکا ہوں. چلیں بھائی اگلے کالر کو لے لیں ورنہ ایک ہی بات جو ہے وہ بار بار ہوتی رہے گی. ٹائم ضائع. اچھا حضرت ہمیں ہسٹری میں یہ واقعہ بھی تو ملتا ہے جب وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جو تھے وہ جی ہاں ٹائم پہ بھی تو یہ ہوا تھا معاملہ. میں نے وہ واقعہ اس لیے نہیں ذکر کیا کوئی کہیں وہ تو پتہ نہیں کہاں ہوا تھا اوتھینٹک ہے کہ نہیں. چلو ہم تو ابھی کی بات کر رہے ہیں نا. غزہ کی بہت سی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں. نہیں مسلمان حضرت اگر سوال کر رہے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تو ماشاءاللہ پورا یقین ہے. تو مسلمان کو تو یقین ہے. پھر دوسری طرف یہ بات بالکل نہیں بول سکتے کہ تھوڑا شک ہوتا ہے. یہ سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ابھی شک کے اندر ہے. شک سے نکلیں. عبد الحنان ندوی صاحب جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. بڑی خوشی ہوئی. ہمیشہ کوشش کرتا تھا جوائن ہونے کی لیکن جوائن نہیں ہو پاتا کیونکہ بھیڑ آپ کے یہاں سے واقعی بہت بھیڑ رہتی ہے آپ کے یہاں. مفتی صاحب ایک سوال بھی تھا اور کوئی ایک واقعہ بتانا تھا. وہ یہ کہ ابھی میں ایک اسکول جوائن کیا تھا پڑھانے کے لیے. تو آلریڈی وہاں ایک جو ہے ملحد یعنی ایتھیسٹ آلریڈی اس اسکول میں پڑھا رہا تھا. حالانکہ وہ ایک اسلامک اسکول ہے جس کو ہندوستان میں اسلامی کہا جاتا ہے. تو انہوں نے جو وہاں کی جو میم وغیرہ تھی جو مسلمان میم ہے تو انہوں نے ان کے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات ڈالے ہوئے تھے خاص طور سے وہ آدھی گواہی کو لے کر کے. اچھا. تو جب مجھے اس کے بارے میں معلومات ہوئی تو میں نے اپنے طور پر آپ کی ویڈیو دیکھا تو اس سے جو سیکھا میں نے ان سے اور قرآن حدیث کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کی اور میں نے ان کو آپ کے جواب دے جو جواب آپ دیتے ہیں. لیکن آخر میں جب میں نے کہا کہ انہوں نے پھر ہم سے کہا ایک خاتون نے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کا ریپ ہو جائے تو پھر اس وقت کیا عورتوں کی گواہی ایک اور کوئی نہیں ہے کسی نے نہیں دیکھا اور سی سی ٹی وی کیمرہ تو اب آئے ہیں. اس وقت اگر نہیں ہوتے جب رسول اللہ کا زمانہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر میں نے وہی جواب دیا کہ آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ریپ ہوا ہی ہوگا. بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوا ہوگا. تو یہ جواب آپ نے بھی دیا تو میں نے بھی دیے. لیکن میں نے ان کو ایک اور جواب دیا وہ آپ اس کی ویریفائی کرتے کیا وہ جواب درست تھا. میں نے کہا کہ جو اسلامک قانون ہے یعنی آدھی گواہی والا جو کہا گیا ہے کہ جو ایک عورت کی 2 عورت کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوگی یہ اسلامک عدالت میں ہے اسلامک سسٹم میں ہے. اور اسلامک جو عدالت ہوتی ہے وہ اسلامک سسٹم میں ہوتی ہے. اور اسلامک سسٹم میں ریپ کرنے والوں کی سزا جو ہے موت ہے. چونکہ ریپسٹ کی سزا اسلامک قانون کے مطابق بہت سخت ہے. اس لیے کسی کا اسلامک سسٹم میں اسلامک قانون میں ریپ ہو جانا یہ امپاسبل ہے. یعنی بہت مطلب کچھ % چانسز ہے کہ اسلامک سسٹم میں اسلامک عدالت میں جہاں پر اسلام کو فالو کیا جاتا ہو وہاں ریپ ہو جائے. یہ بہت مطلب کم اس کے امکانات ہیں. اس وجہ سے یہ رکھے گئے ہیں کہ جو ایک عورت کی 2 عورت گواہی دے تو ایک عورت کی ایک مرد کے برابر ہوگا. تو آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جائے اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو وہ عورت کیا کرے؟ دیکھیں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جہاں اسلامی نظام ہے وہاں ریپ امپاسبل ہے. ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ وہاں جرائم کی تعداد کم ہوتی ہے اس کا ریشیو کم ہوتا ہے پرسنٹیج کم ہوتا ہے. یہ ضرور کہا جا سکتا ہے. لیکن اصل بات وہی ہے جو آپ نے پہلے کہی ہے کہ سزا چونکہ موت ہے ریپ کی سزا تو کیا ایک عورت کے بیان کو بنیاد بنا کر ایک مرد کو موت کی سزا دی جا سکتی ہے؟ یہ کیا ضروری ہے کہ اس عورت کے بیان کو ہم مان ہی لیں اور ایسا ہوا ہی ہو کہ اس عورت کے ساتھ ریپ ہوا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس عورت کے ساتھ میں کہتا ہوں ڈی این اے ٹیسٹ سے بھی ثابت ہو گیا ہے نا. لیکن یہ کیا ضرور ڈی این اے ٹیسٹ یہ تو نہیں بتاتا کہ ریپ ہوا ہے کہ زنا ہوا ہے. زنا اور ریپ میں تو فرق کرنا پڑے گا نا. جی بالکل. زنا بالرضا اور زنا بالجبر میں تو فرق ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس عورت کے ساتھ زنا بالرضا ہوا ہو اور اس کے بعد اس کو کسی بات پہ غصہ آ گیا اور اس نے کہا میں تو عدالت میں جا کر کہوں گی کہ میرا ریپ ہوا ہے اور اس آدمی کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا دلوا دے. تو وہ چاہے اس کے ساتھ کیسا ہی جرم ہوا ہو میں کہتا ہوں اس عورت کو بجائے آپ مرد کو لے آئیں ہے نا. یہ جو باتیں جذبات کی بنیاد پر ہوتی ہیں ہم لا کو ایموشن سے ہٹ کر سمجھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے. یہ ہم اس کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتے. ایک مرد ہے ایک مرد یہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں آدمی نے لوٹ لیا میرا سامان لوٹ لیا
ٹھیک ہے, اور وہ آدمی, وہ سامان موجود نہیں ہے, وہ سامان لوٹ کے اس نے ضائع بھی کر دیا, ڈیکمپوز کر دیا, اور آپ کی وہ پوری زندگی کی جمع پونجی تھی, اب آپ اتنے زیادہ ڈس ہارٹڈ ہو گئے کہ سب کچھ ختم ہو گیا, لیکن آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے, تو سینٹیمنٹس تو آپ ہی کے ساتھ ہے کہ بھائی سب کچھ لوٹ گیا, لیکن محض آپ کی اس گواہی یا اس کلیم کی وجہ سے سامنے والے کو کہ ہاتھ کاٹ دیں, نہیں کاٹ سکتے نا. تو کیا ہم یہ کیوں مانتے ہیں کہ عورت ہی ہمدردی کی مستحق ہے, یعنی ہم ہر جگہ سیناریو میں عورت ہی کو لے آتے ہیں, بھائی مرد کو کیوں نہیں لے کر آتے؟ بالکل یہ جواب میں نے آپ کا دیا, میں آپ سے سنا ہوا تھا, میں نے یہ جواب دیا ان کو, انہوں نے کہا کہ بھائی مطلب 0.009% اگر یہ چانسز ہے کہ نہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی, تو پھر ان کا کیا ہوگا. یہ اصل یہاں میں مطلب میں جو ہوگا یہ کیا ضروری ہے کہ اس کا جو ہو وہ دنیا میں ہو. اسی لیے تو آخرت کا کانسیپٹ ہے کہ اگر جسٹس یہاں سرو نہیں ہوئی ہے تو آخرت میں ہوگی. جی بے شک. اگر کوئی یہ مانتا ہو کہ نہیں آخرت میں جسٹس نہیں ہے, جسٹس یہی ہونی ہے, تو اس کے لیے تو مسئلہ ہو گیا بھائی کہ اس کو تو جسٹس ملی ہی نہیں. لیکن اگر جسٹس اصل ملنی آخرت میں ہی ہے تو وہاں پر تو انسانی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو ہم آخرت والا کانسیپٹ ہم مسلمانوں کا ہے نا, کیونکہ ہمیں جو بھائی اعمال کے برے اعمال آخرت والا کانسیپٹ مسلمانوں کا ہے. اصل بات یہی ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے یہاں جسٹس کا کانسیپٹ پاسبل ہی نہیں ہے, چونکہ آخرت کو وہ مانتے نہیں ہے, دنیا میں جسٹس ہر ایک کو ملتی نہیں ہے, تو پھر تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے نا جن کو جسٹس نہیں ملی اور اس کے بغیر مر گئے. تو مجھے بتائیں کہ مورلی اور لیگلی یا ایموشنلی کون زیادہ بہتر ہے, جو آخرت کے کانسیپٹ پہ یقین رکھتا ہے یا جو نہیں رکھتا؟ بے شک. ہاں مفتی صاحب یہ پوائنٹ آپ کا زبردست تھا, جو یہ ڈی این اے ٹیسٹ والا, یہ میرے پوائنٹ یہ پوائنٹ میرے ذہن میں آیا ہی نہیں کہ ڈی این اے ٹیسٹ ہو بھی جائے تو یہ فرق نہیں کر پائیں گے نا کہ وہ زنا ہوا ہے یا مطلب زنا بالجبر ہوا ہے یا زنا بالرضا ہوا ہے. یہ زبردست پوائنٹ. بالکل انشاءاللہ آئندہ ایسا ہو تو میں انشاءاللہ جاننے کی کوشش کروں گا, اور ان سے گفتگو ہوگی تو جزاکم اللہ خیر. بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے, ندوے میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی. جزاکم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت آگے بڑھانے کا ارادہ ہے یا 3 گھنٹے ہو گئے؟ نہیں بھائی اب رکنے کا ارادہ ہے, اب ہم رکیں گے انشاءاللہ, اگلے ہفتے پھر ملاقات کریں گے. جزاکم اللہ خیرن, بارک اللہ فیکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت